بچو پہلوان کہتے ہیں کہ جی وان عدل کے پاس اوقاف کا دفتر تھا جہاں ٹیپو پہلوان گئے تھے اپنے کسی کام سے، اوقاف کے کوئی بھی بندے آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے کہا جی کل آپ ہمارے پاس آ جانا، ہم فلاں آپ کا کام کر دیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیشی پہ گئے تھے۔ بہرحال وہ جب ایوان عدل پہنچتے ہیں تو وہاں فیلڈنگ لگی ہوئی تھی اور فیلڈنگ لگوائی تھی خالد چٹا نے، جو ٹاپ 10 انڈر ورلڈ جو بڑا مشہور ٹاپ 10 ہے اس کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ اور جب یہ خالد چٹے کی کسی دن انویسٹیگیشن ہوئی تو لاہور کے 100 سے زیادہ بلائنڈ مرڈر نکلیں گے اس کے کھاتے میں۔ وہ بڑا ایک شفاق قاتل تھا اور اس کا تعلق بھی وہی پولا سنیارا گینگ کے ساتھ تھا جو جمرود سے آپریٹ ہوتا ہے، جس میں یہ سارے لوگ رہے ہیں وہاں پہ، نیفا بابا، یہ سارا اسی گینگ کا اور اسی نیٹ ورک کا یہ آدمی تھا خالد چٹا۔ اس نے دو لڑکوں کو بھیجا تھا، مبین بٹ کو اور عامر بوڑے کو۔ اور مبین بٹ جو ہیں وہ انہوں نے پہلے کام کیا ہوتا ہے ملک شوکت، جنہیں شوکی چنگڑ بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ، اور ملک شوکت بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اپنی کسی پیشی کے سلسلے میں، اور ان کو ہتھکڑی لگی ہوتی ہے، اور وہ جو سپاہی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ملک شوکت صاحب کی مبین بٹ کے ساتھ یہ گفتگو سنتا ہے جو آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ ملک شوکت صاحب اس سے پوچھتے ہیں مبین بٹ سے کہ تو اتنے کی کر رہے ہیں؟ تو انہیں کہا پیچھے ہو جاؤ ملک صاحب، آپ کو نہیں پتہ آج یہاں سے دھوئیں نکلیں گے، آج ہم نے بڑے برج الٹانے ہیں، اور کافی بڑی بڑی باتیں کی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا کہ ٹیپو پہلوان پہ وہاں پر فائرنگ ہوگی جو عامر بوڑا اور مبین بٹ نے کی، لیکن چونکہ یہ گفتگو وہ سپاہی سن چکا تھا جس نے ملک شوکت صاحب کو اریسٹ کر کے ان کی ہتھکڑی پکڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کیس کی انویسٹیگیشن ان دونوں کے خلاف ہوئی اور یہ دونوں پکڑے گئے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ خالد چٹا نے 5 لاکھ روپیہ ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ اس نے دیا گجراں والے بلوا کے، تاکہ ان کو مبین بٹ کو اور عامر بوڑے کو یہ لگے کہ یہ کوئی گجراں والے کی شخصیت ہے جو لاہور گئی ہے جس پہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے۔ اگر اس سارے معاملے میں عمر ویرک صاحب جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے وہ کسی طرح خالد چٹے کو پکڑ لیتے تو یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتا کہ یہ خالد چٹے نے خود سے کیا ہے، جس طرح سے یوٹیوبرز کہتے ہیں یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ کہ جی اس نے اپنے آپ کو انڈر ورلڈ کا کنگ ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ٹیپو پہلوان راستے سے ہٹ جائیں گے اور گوگی بٹ صاحب اور تیفی بٹ صاحب سے پہ اس کا پرچہ ہو جائے گا، وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے یا شہر چھوڑ دیں گے اور پیچھے خالد چٹا جو ہے وہ انڈر ورلڈ کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن میرے حساب سے اگر اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوتی تو خالد چٹے کے تعلقات جو تھے تیفی بٹ صاحب کے ساتھ وہ ثابت ہو جاتے، لیکن چونکہ خالد چٹا اریسٹ نہیں ہوا نہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس لیے یہ تو پتہ چل گیا کہ مبین بٹ اور عامر بوڑا نے فائرنگ کی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ خالد چٹے کو اس کام پہ کس نے لگایا تھا۔